قابل قدر میرے معزز نوجوان دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ پاک نے زندگی میں ایک دفعہ پھر مجھے اور آپ کو اس عظیم فکر میں، اس عظیم مجلس میں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت ہمارے اس عمل کو اپنی رضا کی خاطر قبول اور منظور فرماتے ہوئے میرے اور آپ کے نجات کا سبب اور ذریعہ بنائیں۔ یہ جو ہماری مجلس ہے، یہ ہماری تربیت کی مجلس ہوا کرتی ہے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہاں خطابت کم سے کم ہو اور تربیت زیادہ سے زیادہ ہو سکے، کہ ہم خود بھی کوئی چیز حاصل کریں اور وہ ہمارے عمل کا حصہ بنے، اور جو ہمارا بنیاد تھا نوجوان نسل کو قرآنی انقلاب پر لانا، نوجوان نسل کو ہدایت کے راستے پہ لانا، نوجوان نسل کو حقیقی معنوں میں اللہ پاک کے اولیاء کرام کی صف میں شامل کرنا، اور اس کے لیے محنت اور مشقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی عظیم مقصد آج تک بغیر شوق اور لگن اور بغیر محنت کے کبھی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ دنیا میں کوئی انسان اپنے لیے گھر بناتا ہے تو وہ اس خواہش کی تکمیل کے لیے اپنے آپ کو مکمل طور پر تھکاتا ہے، تب جا کر یہ اپنے گھر کا مالک بنتا ہے۔ کسی آدمی کی خواہش یہ ہو کہ میرے سرمایے میں اضافہ ہو سکے، بینک میں میرا اکاؤنٹ کھول سکے، اس اکاؤنٹ میں کچھ جمع ہو سکے، اس کے لیے بھی اپنی وہ بھرپور کوشش کرتا ہے، اپنی جوانی کو لگاتا ہے، اپنے جسم کو تکاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کی قربانی تک دے دیتا ہے اپنے اس منزل کے حصول کے لیے کہ میرے پاس سرمایہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ تو جب دنیا کے کسی بھی تمنا اور خواہش کے حصول وہ کسی محنت کے بغیر ناممکن ہے، تو پھر اتنا عظیم مقصد کہ میں جنت میں داخل ہو کر میں اللہ پاک کے مہمان خانے کا مکین بن کر جنت میں بے حساب داخل ہو جاؤں، اس عظیم مقصد کے حصول کے لیے تو یقیناً انسان محنت کرے گا، اور یہ عظیم محنت تقاضا کرتا ہے کہ انسان اس عظیم محنت کے مطابق، اس عظیم مقصد کے حصول اور شان کے مطابق یہ محنت بھی کریں، تب جا کر اللہ پاک اس کی محنت کی قدردانی فرمائیں گے اور اس کو جنت نصیب فرمائیں گے۔ مجمع نوجوانوں کا ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ سروں پر ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان کا مہینہ نصیب فرما کر ہمیں رمضان کی قدردانی کی توفیق بخشے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ عزم کہ یہی رمضان میرے گناہوں کی بخشش، میرے درجات کے بلندی کا سبب بن سکیں۔ یہ رمضان میری زندگی میں ایک انوکھا رمضان ہو، ایک ناشنا قسم کا رمضان ہو، ایک عجیب قسم کا رمضان ہو، کہ باقی زندگی میں اس رمضان کو ترستا رہ جاؤں کہ کس طرح کا رمضان میں نے گزارا۔ وہ قرآن پاک کی تلاوت کی حلاوت، وہ سجدوں کی حلاوت اور لطف، وہ روزے کا لطف، وہ رات کی عبادتوں کا لطف، ہم اپنے اس رمضان کے مہینے کو اس معیار پر لائیں، اس مثال پر لائیں کہ ہم خود اس کو ترس جائیں، اور یقیناً اللہ رب العزت کے ہاں بھی پھر یہ ایک مثالی مہینہ اجر اور ثواب کے اعتبار سے میرے اور آپ کے عمل نامے میں لکھا جائے گا۔ اور اس دن یہ بیان رکھنا، سب سے پہلے اپنے آپ کو متوجہ کرنا ہے، سب سے پہلے اپنے آپ کو فکر مند کرنا ہے، سب سے پہلے اپنی غفلت کو دور کروانا، اور پھر عام تمام بھائیوں کو دعوت دینا ہے، آپ سے درخواست اور التماس کرنی ہے کہ مومن کے اعمال کا سال رمضان سے شروع ہوتا ہے۔ ہمارا شمسی سال ہے وہ جنوری کے مہینے سے شروع ہوتا ہے، ہمارا اسلامی قمری سال ہے محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے میرے اور آپ کے جو اعمال کا سال ہیں، جو عبادت کا سال ہے، اس سال کی ابتدا
رمضان سے ہو رہی ہے، اس لیے کہ میری اور آپ کے عبادت کے لیے بنیاد قرآن پاک ہے، آسمانی وحی ہے، میرے پیغمبر کے زبان مبارک سے نکلا ہوا پیغام ہے، اور اس پیغام کی ابتدا رمضان المبارک میں ہوئی تھی۔ اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ ہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں رب کائنات نے قرآن پاک کے نزول کی ابتدا فرمائی ہے۔ اور میرے اور آپ کے اور اس ملک کے باشندوں کے لیے رمضان کا مہینہ اس لیے قابل احترام اور قابل وقت اور قابل عزت ہے کہ یہ جو خطہ جس میں ہم آزادی کے ساتھ اپنی نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنے عبادات بھی کر سکتے ہیں، اور سینہ چھوڑا کر کے ہم کہہ سکتے ہیں یہ ایک اسلامی ملک ہے، یہ ایک اسلامی اسٹیج ہے، اس کی حصول وہ بھی رمضان کے 27 تاریخ کو ہوئی ہے۔ یہ 27 تاریخ رمضان المبارک اور اگست کی 14 تاریخ تھی، رمضان کی 27 تاریخ تھی جب یہ ملک اور یہ خطہ معرض وجود میں آیا، جن کے لیے لاکھوں علماء کرام کی قربانیاں کام آئی، لاکھوں بچے یتیم ہوئے، لاکھوں خواتین کی عصمتیں لوٹی، تب جا کر یہ خطہ وجود میں آیا ہے۔ اگر میں اس داستان پہ چلوں، وہ بڑا ایک دردناک داستان ہے، بات بہت لمبی ہو جائے گی، تو ہم رمضان المبارک کی قدر کریں۔ مشہور حدیث ہیں، آپ نے رمضان کے حوالے سے بار بار سنی ہوگی، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ممبر نبوی میں تشریف فرما ہونے لگے، پہلے سیڑھی پر فرمایا آمین، دوسرے پر فرمایا آمین، تیسرے پر بیٹھے تو فرمایا آمین۔ بات جو میرے محبوب نے کرنی تھی وہ فرمائی، مجلس ختم ہوئی، صحابہ کرام عرض کرنے لگے آقا خلاف توقع، خلاف عادت، آج آپ کی زبان مبارک سے 3 دفعہ آمین کے الفاظ سنے گئے ہیں، نہ کوئی دعا دینے والا تھا نہ کوئی بد دعا دینے والا تھا، پھر آپ نے آمین کس پر فرمائی ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بد دعا دینے والا ضرور آیا تھا، ہاں تم نے وہ دیکھا نہیں، اور میں نے اس کو اپنی اصلی شکل میں 23 سالہ دور نبوت میں 3 دفعہ دیکھا ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، میرے محبوب نے آسمان کی طرف، فضا کی طرف نظر اٹھائی تو جبریل امین کو دیکھا، وہ اپنے پر پہلائے ہوئے ہیں، 600 پر اللہ پاک نے دیے حضرت جبریل کو، اس اپنی اصلی شکل میں میرے محبوب پیغمبر نے اس کو دیکھا، دل خوفزدہ ہونے لگا، تو فرمایا وہ ہستی میرے پاس آئی تھی اور اس نے بد دعا دی، سید الملائکہ، فرشتوں کی سردار فرشتہ، آدم علیہ السلام سے لے کر میرے محبوب سمیت ہر پیغمبر کے پاس وحی لانے والا فرشتہ، حضرت شیش علیہ السلام کے صحیفوں سے شروع ہو کر قرآن پاک تک ہر صحیفہ اور ہر کتاب لانے والا فرشتہ حضرت جبریل بد دعا دے رہا ہے، جن کی صفائی قرآن پاک نے خود فرمائی ہے، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، فرمایا وہ قوت والا فرشتہ ہے، اس کی بات سنی جاتی ہے، امانت دار فرشتہ ہے، وہ فرشتہ میرے حبیب کے دربار میں پہنچا ہے، میرے محبوب اور حبیب نے پہلے سیڑھے پر قدم رکھا تو فرمایا تباہ اور برباد ہو جائے وہ آدمی جس کے ماں باپ دونوں یا کوئی اور زندہ ہو اور یہ اس کی خدمت کی وجہ سے جنتی نہ بن سکیں، تباہ و برباد ہو جائیں، خواب و خسرا۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا آمین، اللہ تیرے جبریل کے اس بد دعا کو قبول کر دے۔ بد دعا دینے والا جبریل اور بد دعا پر آمین کہنے والا، بد دعا پر آمین کہنے والا، بد دعا پر آمین کہنے والا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا اس بد دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ جب بد دعا دینے والا حضرت جبریل اور بد دعا پر آمین کہنے والا میرا اور آپ کا شفیق اور حبیب اور رؤوف الرحیم پیغمبر، ہو سکتا ہے اس کی قبولیت میں کوئی شک؟ پھر تو یہ بد دعا ضرور میرے رب نے قبول کر لی ہے۔ دوسرے سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا تباہ و برباد ہو جائیں وہ آدمی جس کے سامنے آپ کا نام نامی ذکر ہو، وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ جبریل بد دعا کر رہا ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا آمین، جب میرا نام نامی آئے، میرا ذکر آئے اور وہ میرے اوپر درود نہ بھیجے، میرا وہ امتی تباہ ہو جائے۔ میں بار بار تم سے کہلواتا ہوں نا کہ جب بھی پیغمبر کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کریں، وہ اس وجہ سے کہ میرے پیغمبر نے اس موقع پر درود نہ پڑھنے والے کے لیے بد دعا پر آمین کہی ہے۔ تیسری سیڑھی پر جب آپ تشریف فرما ہوئے، فرمایا تباہ اور برباد ہو جائیں وہ آدمی جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور وہ رمضان کی برکات سے محروم رہ جائے، وہ رمضان کی برکات حاصل نہ کر جائے۔ فرمایا یہ میرا امتی، جبریل کہتا ہے تباہ و برباد ہو جائیں، حبیب نے کہا آمین، کہ یہ تباہ و برباد ہو جائے، اللہ اس کو تباہ و برباد کر لے۔ تو اب رمضان کا مہینہ سر پہ آ رہا ہے،
ابھی سے یہ عزم کر لیں کہ میری اور آپ کی رمضان کا کوئی ایک روزہ چھوٹنے نہ پائے، کوئی ایک روزہ وہ مکروہ ہونے نہ پائے، کوئی ایک روزہ مکروہ بھی نہ ہو جائیں، ٹوٹنا تو دور کی بات۔ رمضان کے مسائل سے واقفیت حاصل کریں، اپنے روزوں کو سفارشی روزہ بنائیے، قدر کیجیے اپنے روزے کی۔ پھر رمضان کی راتیں، اپنی رمضان کی راتیں رب کے ہاں سب سے زندگی کے محبوب ترین راتیں بنوائیں۔ 11 مہینے آپ رات بھر جاگتے رہے ہیں، 11 مہینے آپ رات بھر دن بھر کھیلتے رہے ہیں، 11 مہینے آپ فٹ پاتھ پر بیٹھ کر انتہائی معذرت کے ساتھ لوڈو آپ نے کھیلا ہے، 11 مہینے فٹ پاتھ پر بیٹھ کر دوستوں کے ساتھ 3-4 گھنٹے آپ نے گپ شپ لگائی ہے۔ یہ 11 مہینے آپ کے ان مشاغل کے لیے کافی تھے، یہ بہت تھے۔ یہ مہینہ اب فٹ پاتھ پر گزارنے کا نہیں ہے۔ رمضان اتنا بے قدر نہیں ہے کہ فٹ پاتھوں پر گزاری جائے، رمضان اتنا بے قدر نہیں ہے کہ لڈو کھیلتی ہوئی گزری جائے، رمضان اتنا بے قدر نہیں ہے کہ تاش کھیلتے ہوئے اس کو گزارا جائے، رمضان اتنا بے قدر نہیں ہے کہ دوستوں کے گپ میں بیٹھ کر اس سے پاس کیا جائے، اڑایا جائے۔ رب کی طرف سے مہمان ہے، رب کا مہمان ہے، رب کا مہمان، رب کے اس مہمان کا قدر کیجئے، اللہ پاک آپ کا قدر فرمائیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ لَكَاتِبُونَ، کہ ہم آپ کے ہر عمل کو لکھنے والے ہیں اور آپ کے ہر سعی کی، ہر کوشش کی، ہر محنت کی اللہ پاک فرماتے ہیں میں قدر کرنے والا ہوں۔ تمہاری، میری اور آپ کی کوئی محنت رب کے دربار سے ضائع ہونے والی نہیں ہے۔ رب قدردانی فرماتے ہیں، اور روزے کی قدردانی کس طرح فرماتے ہیں؟ حشر کا میدان ہوگا، اللہ پاک حساب اور کتاب کے منبر پر ہوں گے، میرا اور آپ کے محبوب پیغمبر میرے رب کے دائیں جانب ہوں گے، جبکہ اللہ پاک کے دونوں جانب دائیں دائیں ہیں۔ اللہ پاک حساب اور کتاب شروع کر لیں گے، فرشتے عرض کریں گے ربا نمازی آیا ہے، تہجد گزار آیا ہے، ان کا اجر، اللہ پاک فرمائیں جتنا اجر بنتا ہے دے دو۔ فرشتے دوبارہ عرض کریں گے ربا قرآن پاک کا قاری آیا ہے، دن رات تلاوت کرنے والا، بچوں کو پڑھانے والا، خود پڑھنے والا آیا ہے، اللہ پاک فرمائیں گے جو اس کا اجر بنتا ہے دے دے۔ فرشتے عرض کریں گے ربا سخی آیا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والا آیا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والا اہم فریضہ ہے۔ کبھی زندگی رہی رمضان میں تو عرض کروں، اس لیے کہ ہم اور آپ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ جیسے کیسے بھی ہو لیکن مجھ سے زکوٰۃ کی پابندی اور زکوٰۃ کی یہ ادائیگی مجھ سے ساقط ہو جائے۔ اللہ کے بندہ یہ مال اللہ نے دیا ہے، تم دنیا میں آئے تھے، تن ڈھانپنے کے لیے آپ کے پاس 2 گز کپڑا نہیں تھا، آپ کے سر پر کوئی عالیشان امامہ نہیں تھا، آپ کے پاؤں میں کوئی قیمتی جوتے نہیں تھے، آپ ننگے دھڑنگے دنیا میں آئے تھے، پھر اللہ پاک نے اپنی خزانوں کی رحمتوں کے دروازے کھول کر آپ کو عطا کیے، اتنا بدمست ہوا کہ اپنے رب کو، اپنے دینے والے کو بھول گیا، اس سب کو اپنی طاقت کا سرچشمہ کہنے لگا۔ پھر ایک وقت آئے گا جب دنیا سے جائے گا تجھے 2 گز کفن بھی قسمت سے ملے گا، وہ بھی انسلا ہوا، پھر بھی جاؤ گے حشر میں اٹھو گے، ننگا دھڑنگا اٹھائے جاؤ گے، وہاں بھی تمہارے پاس کوئی نہیں ہوگا، نہ مال، نہ پیسہ، نہ سرمایہ، نہ جائیداد، نہ منصب، نہ عہدہ، نہ دوست، نہ احباب، کچھ بھی نہیں، فرادا اکیلے میرے رب کے دربار میں کھڑے کیے جاؤ گے۔ تو جب سب کچھ دیا ہوا ہے، عدل کا تقاضا تو یہ ہے سب کچھ اس کے نام پر دے دیں، لیکن وہ اتنا رحیم ذات ہیں، فرماتے سب کچھ نہیں، 2.5% دے دیں، 2.5% مانگ رہا ہے۔ جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے پابندی کے ساتھ اپنی زکوٰۃ ادا کروا کے اپنے مال کو محفوظ اور پاکیزہ بنوائیے۔ ہاں مجھے نہ دیجیے گا، اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں مولوی ہوں، ٹھیک، کسی فقیر کو دے دیں، کسی مسکین کو دے دیں، کسی یتیم کو دے دیں، میرے علاوہ کسی اور مولوی کو دے دیں، لیکن زکوٰۃ ادا کریں۔ تو فرشتہ عرض کرے گا ربا زکوٰۃ ادا کرنے والا آیا ہے، اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں سے اجر دے دو۔ پھر فرشتہ عرض کرے گا ربا حج اور عمرے والا حاجی آیا ہے، اللہ پاک فرمائیں گے بہت مشقت والا عمل تھا، اس کا اجر بھی ان کو دے دو۔ اتنے میں فرشتہ آواز دے گا ربا روزہ دار آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ دنیا میں تم کہتے ہو نا کون آیا، فلاں لیڈر آیا، فلاں لیڈر آیا ہے، حشر کے میدان میں
فرشتے کہیں گے روزہ دار آیا ہے. کون آیا ہے؟ روزہ دار آیا ہے، روزہ دار. اللہ پاک فرمائیں گے ہاں ہاں ان کو میرے پاس بھیج دو، میرے پاس بھیج دو. رب کی قدردانی دیکھیں، رب میرے اور آپ کے روزے کو کیا عزت دے رہا ہے. فرمائیں میرے پاس بھیج دو، میرے پاس بھیج دو. کیوں؟ روزہ اس نے میرے لیے رکھا تھا. کس کو پتا تھا یہ گھر میں تنہائی میں جا کر یخ ٹھنڈا پانی لے لیں اور جی بھر کر پی لیں؟ کس کو پتا تھا یہ اچھی سی غذا بنوائیں اور کمرے کے کھڑکی دروازے بند کر کے یہ بیٹھ جائیں اور پیٹ بھر کر کھا لیں؟ کس کو پتا تھا؟ شادی شدہ ہیں یہ دن میں اپنے بیوی سے خلوت کر لیں؟ کس کو پتا ہے؟ یہ تنہا اکیلا خلوت میں ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ کہتا ہے میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے. پسینے پر پسینے ہیں، پیاس پر پیاس ہیں، بھوک پر بھوک ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کہتا ہے میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے. ہونٹ خشک ہو رہے ہیں، زبان تالو سے چپک رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کہتا ہے میرا رب دیکھ رہا ہے، میں رب کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں. تو اللہ پاک فرمائیں گے لے آؤ میرے پاس، بھیج دو میرے پاس. یہ رب کے پاس آئے گا. میرے حبیب نے فرمایا، دونوں جہانوں کے دولہے اور شہزادے نے فرمایا، میرے اور آپ کے حبیب پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں روزہ دار کا اجر میں خود اپنے ہاتھوں سے عطا کروں گا. قدردانی دیکھیں میرے رب کے، روزے کا اجر رب کے ہاتھوں سے لینا ہے. تو جب میرا اور آپ کا روزہ کبھی غیبت میں گزرے، کبھی گالم گلوچ میں گزرے، کبھی تاش میں گزرے، کبھی لڈو میں گزرے، کبھی عیاشی میں گزرے، کبھی تماشوں میں گزرے، تو کیا اس روزے کا اجر ہم اپنے رب سے لے سکیں گے؟ شرم نہیں آئے گی ہمیں؟ کس طرح لے سکیں گے؟ اگر رب کے مبارک ہاتھوں سے روزے کا اجر لینا ہے تو پھر اپنے روزوں کو روزے بنا دیجئے. اور پھر اللہ پاک فرمائیں گے تم جنت کے عام دروازوں سے نہیں جاؤ، جنت کے عام دروازوں سے نہیں جاؤ. آپ نے دیکھا ہے پروگراموں میں جو مہمان ہوتے ہیں ان کے لیے الگ راستہ ہوتا ہے، ان کی نشستیں بھی الگ ہوتی ہیں، ان کی کرسیاں بھی الگ رکھی جاتی ہیں. شادی ہالوں میں جاتے ہو عام لوگوں کو عام کرسیوں پر بٹھاتے ہیں، جو VIP ہوتے ہیں، جو بڑے منصب والے لوگ ہوتے ہیں ان کو ایک خاص دروازے سے اندر لے جا کر خاص دروازوں پر بٹھائے جاتے ہیں. پوچھا جاتا ہے یہ تو مہمان خاص ہے، یہ مہمان خصوصی ہے، یہ VIP ہیں. اب رب کے دربار کے VIP نہیں VIP وہ کون ہیں؟ روزہ دار ہیں. ان کو اللہ پاک جنت میں داخل کریں گے تو عام دروازوں سے نہیں. اللہ پاک فرمائیں گے وہ باب الریان ہے، وہ باب الریان ہے، تم جاؤ صرف اس باب الریان سے داخل ہو جاؤ، اس لیے کہ میں نے اس دروازے کو بناتے ہوئے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہاں سے صرف روزہ دار ہی جنت میں داخل ہوں گے. اللہ پاک ہماری روزوں کی کیا قدر فرما رہے ہیں. تو ہم اپنے روزوں کو روزے کا جس طرح حق ہے اس طرح کا ہم روزہ دار بنیں. اپنی راتوں کو عبادت سے مزین کریں، رمضان کی راتوں کو عبادت سے مزین کریں. سب سے پہلے کوئی فرض نماز جماعت سے نہ چھوٹنے پائے، 5 نمازیں پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کروائیں. کیوں؟ سیزن ہے، سیزن ہے، سیزن. اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا رمضان میں جب کوئی ایک آدمی ایک فرض ادا کرتا ہے تو عمل نامے میں ایک فرض نہیں لکھا جاتا ہے. کتنے فرائض لکھے جاتے ہیں؟ 70 لکھے جاتے ہیں. کتنے؟ ایک فرض ادا کرو گے تو ایک فرض شمار نہیں ہوگا بلکہ 70 فرائض شمار ہوں گے. اور پھر ایک نماز جب جماعت کے ساتھ ادا ہو جائے کتنا بڑھ جاتا ہے؟ 27. تو اب خود ضرب دے دیں، آپ کی ایک نماز 27 دفعہ ضرب ہو کر 70 میں اتنا بڑھ جاتا ہے. تو اس لیے کوئی ایک نماز بھی جماعت کے بغیر نہ پڑھی جائے. تیاری کے ساتھ پہلے سے اپنے کاموں کی ترتیب بنائیں کہ میری اور آپ کی جماعت کی نماز نہ رہ جائیں. ہم اپنی نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھیں. پھر اللہ پاک نے اس مہینے میں ہمیں 2 نعمتیں عطا کیے ہیں، ایک قرآن پاک اور ایک تراویح کی نماز. جو حافظ ہیں ذرا ہاتھ کھڑے کر لیں پتہ تو چل جائے. حافظ کون کون سے ہیں؟ کتنے خوش قسمت ہو تم لوگ، کتنے خوش قسمت ہو. اللہ پاک نے زمین و آسمان کا سب سے قیمتی سرمایہ تمہارے سینوں میں جمع کر دیا ہے. تمہارے سینوں میں
اللہ پاک کے خزانے میں جو سب سے بڑا خزانہ ہے وہ آپ کے سینے میں جمع ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ کوئی بھی حافظ مصلی سنائے بغیر نہ رہیں، اپنا قرآن پاک رمضان میں سنائیں، ایک ایک پارہ سنائیں، سوا سوا پارہ سنائیں۔ اگر آپ کی منزل کچی ہو گئی ہے آپ 15 پارے سنا لیں، 15 پارے بھی نہیں سنا سکتے 10 پارے سنا لیں، 10 پارے نہیں سنا سکتے 5 سنا لیں، 5 آئندہ سال سنا لیں گے، 5 آئندہ سال سنا لیں گے، 5 آئندہ سال سنائیں گے۔ اس طرح کرتے کرتے ایک دن آئے گا الف لام سے لے کر والناس تک پورا قرآن پاک پختہ ہوگا، مصلی پر کھڑے ہو کر سنا سکو گے۔ اور اگر اس درمیان موت آ گئی تو شہادت کی موت ہے، گھر میں اپنے بسترے میں شہادت کی موت مل جائے گی۔ تو حافظ کوشش کرے کہ وہ مصلی سنائیں۔ جن کو مصلی کی ترتیب جن کی نہ بن سکیں تہجد میں پڑھیں، تہجد میں پڑھیں، بلکہ جو مصلی سنا بھی رہا ہے وہ بھی اپنی عادت بنا لیں کہ جو پارہ وہ رات کو پڑھ چکا ہے اگر وہ اسی رات تہجد میں پڑھ لیں، یا جو رات کو سنانا ہے اگر وہ یاد ہیں تو اسی پارے کو صبح فجر میں تہجد میں پڑھیں اور رات کو تراویح میں پڑھیں، اور پھر اس کی آپ برکت دیکھیں اور اس کی پختگی دیکھیں۔ بتانے سے بہت کچھ باتیں کہی جا سکتی ہیں لیکن تجربہ سب سے بڑا شاہد اور مشاہدہ ہوتا ہے۔ تجربہ کر کے دیکھیے گا، یا پہلے اپنے تہجد میں اپنے پارے پڑھیں رات کو سنائیں، یا رات کے پڑھے ہوئے رات کو تہجد میں پڑھیں، ٹھیک، اور اس ختم کی برکت کو دیکھیں اور اس قرآن پاک کی پختگی کو دیکھیں۔ اور جو حافظ نہیں ہیں وہ شروع سے اپنے لیے کوئی ایک مسجد کوئی جگہ متعین کر لیں، اس نے 10 دنوں میں قرآن پاک سننا ہے، 15 دنوں میں سننا ہے، 20 دنوں میں سننا ہے، 25 دن میں سننا ہے، 27 دن میں سننا ہے، 29 میں سننا ہے، جتنے میں آرام کے ساتھ آپ سن سکیں شروع سے آپ نے لیے اسی مسجد کا انتخاب کریں اور مکمل نماز میں شامل ہو جائیں۔ نوجوانوں سے کہ عرض کر رہا ہوں، نوجوانوں سے، امام تکبیر کہہ دیتا ہے میرا نوجوان بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھا رہتا ہے، جب وہ رکوع میں جا رہا ہوتا ہے یہ دوڑ کے شامل ہو جاتا ہے۔ آپ کی جوانی کا کیا فائدہ جب آپ 2 منٹ کھڑے نہیں ہو سکتے؟ 2 منٹ کھڑا ہونا اگر آپ پر مشکل گزر رہا ہے، اس جوانی کا کیا کہنا ہے، اس جوانی کا کیا کرنا ہے، اس جوانی کا کوئی اچار ڈالنا ہوگا پھر۔ اور 70 سال 75 سال 80 سال کا بوڑھا پہلے صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ اللہ اکبر اور کھڑا ہے، ٹھیک، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی نماز اپنی رکعت کو مکمل کرتا ہے اور آپ پیچھے وہ اس کے جو ہے وہ اللہ اکبر کا انتظار کرتے ہو۔ یہ بہت بری بات ہے، بری عادت ہے، یہ آپ کے جوانی کو زیب نہیں دیتا ہے۔ شروع سے تکبیر تحریمہ میں امام کے ساتھ شامل ہو جائیے گا، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ تو ہوتا ہے، اور اس کو مت دیکھیے 1.25 گھنٹہ ہے۔ رب نے آپ کو بلایا ہے ملاقات کے لیے، ہر رکعت میں میرا رب 2 دفعہ ملاقات کرتا ہے۔ ہر رکعت میں کتنی دفعہ ملاقات کرتا ہے؟ 2 دفعہ، 2 سجدے ہیں نا، 2 سجدوں میں رب آپ سے ملاقات کرتا ہے۔ اس کو دیکھیں، رب نے مجھے ملاقات کے لیے بلایا، اور 1 دفعہ نہیں، میرا محبوب رب 40 دفعہ تو صرف تراویح کی نماز میں مجھ سے ملتا اور ملاقات کرتا ہے۔ یہ سوچیں، قیام میں کھڑے ہو جائیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ پاک بالکل سامنے ہوتے ہیں۔ یہ 1 دفعہ اپنی توجہ اس کی کہیں اور چلی جاتی ہے، فرشتہ آ کر کہتا ہے بندے رب مخاطب ہے آپ سے، رب آپ کے سامنے ہیں، اپنی توجہ رب کی طرف لے آؤ۔ دوبارہ توجہ چلی جاتی ہے، فرشتہ پھر آ کر کہتا ہے بندے تیرا رب تیرے سامنے ہیں، بازار میں کیوں چلا گیا، مارکیٹ میں کیوں چلا گیا، رب کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ تیسری دفعہ پھر اس کی توجہ کہیں اور چلی جاتی ہے، فرشتہ پھر آ کر تنبیہ کرتا ہے اللہ کے بندے تباہ ہونے جا رہے ہو، نقصان کی طرف جا رہے ہو، رب سامنے ہیں۔ جب بھی یہ واپس نہیں آتا تو اللہ پاک فرماتے ہیں شکوہ ہے میرے رب کا، شکوہ ہے میرے رب کا، سن لیجئے، اگر ہمت ہے تو سن لیجئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بندے تجھے میرے علاوہ کون اچھا اور محبوب لگا، مجھے چھوڑا اور اس کے آغوش میں چلا گیا۔
بتائیے کیا درد بھرا جملہ ہے میرے رب کا، کس طرح تنبیہ فرماتے ہیں میرے رب کہ میرے علاوہ کوئی اور تمہیں اچھا لگا، کوئی اور تمہیں محبوب لگا، دکان اچھی لگی تم دکان کے فکر میں وہاں چلے گئے، فیکٹری اچھی لگی تم فیکٹری کے اس میں فکر میں وہاں چلے گئے، دنیا کا کوئی انسان اچھا لگا تم اس کے محبت میں وہاں چلے گئے، مجھے چھوڑا۔ اللہ پاک شکوہ کرتا ہے۔ تو دھیان کے ساتھ اپنی ہر نماز کو، تراویح کی نماز کو، تہجد کو نماز کو اس طرح بنائیں۔ کچھ نمازیں قابل رشک ہوتی ہے، کچھ نمازیں قابل رشک ہوتی ہیں۔ ہمارے محلے میں ایک نوجوان ہے، اتنا عجیب نماز پڑھتا ہے، جب میں اس کو دیکھتا ہوں کہ وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، میں بیٹھ کر پورے نماز میں اس کا نظارہ کرتا ہوں، پورے نماز میں اس کا نظارہ کرتا ہوں۔ میں اس کے قیام کو دیکھ کر، اس کی رکوع کو دیکھ کر، اس کے سجدے کو دیکھ کر، اس کے اس سکون کو دیکھ کر مجھے رشک آتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ مسجد کے باہر اس کا کوئی ہے ہی نہیں، بس اس کی ساری دنیا مسجد میں ہے، اور یہی اصل مومن کی علامت ہونی چاہیے۔ میری اور آپ کی کل دنیا تو مسجد میں ہے، باہر کیا ہے؟ باہر تو ساری تباہی ہیں، بربادی ہیں، ہلاکت ہیں۔ ٹائم پورا تو نہیں ہوا؟ تھک گئے آپ لوگ؟ ہاں، مجھے آج مجھے پتہ ہی نہیں لگا۔ تو اپنے رات کے تراویح کی نماز مکمل پابندی کے ساتھ، اور تراویح سے فارغ ہو کر یہ 1 مہینے میں میری فریاد ہے، نوجوانوں سے ہے، گلیوں کو آباد نہ کیجیے گا، فٹ پاتھوں کو آباد نہیں کیجیے گا، اپنے گھر میں جا کر آرام کیجیے 2 ڈھائی 3 گھنٹے، سحری میں وقت پر اٹھیں، مصلی پر کھڑے ہو جائیں۔ صحابہ کرام کے صفات، دن کو دشمن کے ساتھ برسر پیکار، ہاتھ میں تلوار، سواری پر سوار، لڑ رہا ہے۔ اسلام کے اکثر جنگیں رمضان میں لڑی گئی ہے، روزے کی حالت میں لڑی گئی ہے، لیکن یہ ہر صحابی دن کو میرے پیغمبر کی تابعداری میں تلوار لے کر سواری پر سوار لڑ رہا ہے۔ رات ہو گئی، تلوار رکھی، سواری سے نیچے اترا، مصلی کے پشت پر آیا، رات بھر اپنے رب سے مناجات کرتا رہا۔ میرے محبوب پیغمبر کو نوافل پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میرے اللہ پاک نے فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، سب کچھ میں نے معاف کر دیا ہے، تم معصوم ہیں، تم معصوموں کا سردار ہیں، تم معصوموں کا امام ہیں، میں نے تجھے جنتی بنا دیا ہے، میں نے جنت کی چابی تیرے ہاتھ میں دے دی ہے۔ نہیں تھی میرے پیغمبر کو نفل نمازوں کی ضرورت، نہیں تھی میرے پیغمبر کو نفل روزوں کی ضرورت، لیکن اللہ پاک نے اسے یہ نہیں فرمایا جا میرے محبوب سو جا آرام کر لیں، نہیں، فرمایا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ میرے محبوب آدھی رات یا آدھی رات سے کم مصلی پر رہیے، نماز پڑھیے۔ اماں جان سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نے ہاتھ سے ٹٹولا اپنے محبوب کے پاؤں مبارک کو، ہاتھ لگی تو ورم آ چکا تھا، پڑسیدلی ورم آ چکا تھا، زیادہ دیر کھڑے ہونے سے ورم آ گیا تھا۔ میں نے برستے آنکھوں سے عرض کیا سردار آپ تو بخشے بخشائے ہیں، کیوں اتنا مشقت برداشت کرتے ہیں، اپنے آپ کو کیوں تکلیف میں ڈالتے ہیں؟ فرمایا میری حمیرہ، میرے رب نے یتیم کو سارے جہاں کا سردار بنایا ہے، میں یتیم ہوں، مجھ یتیم کو میرے رب نے کائنات کا سردار بنایا ہے، پھر میں اس نعمت کا شکر ادا نہ کروں؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا پھر میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ رب نے تو مجھے معاف کر دیا ہے، لیکن میری ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتی ہے کہ وہ اتنا مہربان رب اور میں جا کر آرام سے سو جاؤں کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں، ایسا نہیں کر سکتا ہوں۔ پھر ہمیں تو ضرورت ہے، ہمارے دن بھی گناہوں میں، ہماری راتوں بھی گناہوں میں، ہماری زندگی کا ہر لمحہ گناہوں میں۔ ابھی تنہائی میں بیٹھیں اور آج کا دن سوچیں، آپ صبح اٹھے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک کتنے نیکیاں کی ہیں اور کتنے خطائیں آپ سے ہوئی ہیں۔ خود آپ اپنے ضمیر سے فیصلہ لے لیں،
اپنے آپ کو خود قاضی بنائیں، اپنے آپ کو خود گواہ بنائیں، پھر دیکھیں۔ یہ تو رب کا کرم ہے، وہ ستار ہیں، وہ پردہ ڈالا ہوا ہے۔ میرے گناہوں پر پردہ ڈال کر مجھے آپ کے سامنے ایک ولی ظاہر کیا، آپ کے گناہوں پر پردہ ڈال کر آپ کو بھی اپنے ولیوں میں سے ظاہر کیا۔ یہ تو اس کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے۔ آج اگر وہ چادر سرک لیں، ہٹا لیں، میرا اور آپ کا اصلی چہرہ نظر آئے گا۔ وہ چہرہ نعوذ باللہ یا تو خنزیر کا ہوگا، یا کتے کا ہوگا، یا بلی کا ہوگا، یا بندر کا ہوگا، حیوانوں جیسا ہوگا۔ میری اور آپ کی جو زندگی جا رہی ہے، یہ انسانیت کی زندگی ہے۔ مسلمان کی زندگی تو بہت بڑی ہوتی ہے، انسانیت کی زندگی بھی نہیں ہے۔ ہم انسانیت کے درجے سے بھی گزرے ہیں۔ تو رات کے اس پہر رب کے سامنے کھڑے ہو کر جب ساری کائنات سو رہی ہو، اللہ پاک کی رحمت اس آسمان پر اتری ہوئی ہو، پھر اپنے گناہوں کو بخشائیں، پھر اپنی حاجتوں کو منوائیں، پھر رب کے خزانوں سے حاصل کریں جو کچھ آپ نے حاصل کرنا ہے، اور پھر دن کو روزہ رکھیں، اور روزہ بھی اس شان کا کہ آپ کے آنکھیں بھی روزہ دار ہو، کسی نامحرم کو نہ دیکھیں، آپ کے کان کسی فضول گناہ والے کسی آواز کو نہ سنیں، آپ کی زبان سے جھوٹ، غیبت، طعنہ، بہتان، کوئی ایسا کلمہ کل قیامت کو اس کلمے پر آپ جواب دہی کے پابند ہو، ایسا کوئی جملہ اپنی زبان سے نہ نکالیں۔ اپنے دل اور دماغ، اپنی سوچوں کو پاکیزہ بنا لیں، تب جا کر یہ روزہ بنتا ہے۔ ورنہ عام روزے کی تعریف تو یہ ہے کہ طلوع سحر سے لے کر غروب آفتاب تک 3 کاموں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا روزہ ہے۔ کھانے سے، پینے سے، اور شادی شدہ آدمی ہو تو اپنی قواعد اور جو حوائجات اور شہوات ہوتے ہیں ان سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، یہ روزہ کہلاتا ہے۔ لیکن حقیقی روزہ جو میرے رب کو محبوب اور پسندیدہ ہیں، جو میرے رب کو مطلوب ہیں، آپ کے تمام اعضاء روزہ دار ہو۔ اس لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا، آپ کو اگر کوئی گالی دے دیں، آپ کو اگر کوئی سخت کلمہ کہہ دیں، تو آپ جواب میں یہ کہہ دیا، اللہ کے بندے انی صائم، میں روزہ دار ہوں۔ تم نے تو کر لیا جو کر لیا، لیکن میں اس طرح کا جواب نہیں دے سکتا ہوں، کیوں؟ میرا روزہ خراب ہو جائے گا۔ اللہ کے محبوب نے 2 خواتین کو بلایا، نہیں 2 خواتین آئی جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ان کا روزہ ہے اور پیاس سے نڈال ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا روزہ دار تو ہے ہی نہیں۔ اللہ کے پیغمبر روزہ دار ہیں؟ فرمایا نہیں، روزہ دار نہیں ہیں۔ عورتیں عرض کرنے لگی، اللہ کے محبوب ہم روزے سے ہیں، کھایا پیا کچھ بھی نہیں ہیں۔ فرمایا ابھی تم نے تازہ گوشت کھایا ہے۔ عورتیں کہنے لگی، اللہ کے حبیب نہیں کھایا ہم نے۔ فرمایا اچھا الٹی کرو۔ الٹی کیا، تازہ گوشت نکلا۔ وہ حیران ہو گئے کہ ہم نے تو کوئی چیز کھائی نہیں ہے۔ فرمایا ابھی تم نے اپنے مسلمان بہنوں کی غیبت کی ہے، اور کسی بھی مسلمان کی غیبت کرنا اس کے گوشت کو کھانے کے مترادف اور برابر ہے۔ کیسے کہتی ہو تم کہ ہم روزہ دار ہیں؟ کوئی ایک روزہ میری اور آپ کی زندگی میں ایسا ہے جہاں میری نظر غلط استعمال نہ ہوئی ہو، جہاں میرے کان غلط استعمال نہ ہوئے ہوں، جہاں میری زبان غلط استعمال نہ ہوئی ہو، جہاں میرے افکار غلط استعمال نہ ہوئے ہو؟ زندگی کے روزوں میں کوئی ایک روزہ ایسا ملے گا کوئی ایک روزہ؟ ہم پھر کیسے روزہ دار ہوئے؟ تو آج کے یہ مجلس یہ فکر لے کر ہم اٹھیں کہ ہم نے رمضان کے اس مہینے میں صحیح روزہ دار بن کر روزہ گزارنا ہے، اور پھر جب آپ اس طرح کا روزہ گزاریں گے تو عید کی خوشی پھر آپ دیکھیں، پھر آپ عید کی خوشی دیکھیں۔ اور اسی سے جڑا ایک فکر ہے کہ ہم اور آپ تو مومن ہیں، مسلمان اور مومن کی ساری زندگی رمضان کی طرح گزرنی چاہیے، اور اگر ساری زندگی رمضان کی طرح گزر گئی، موت پھر آئے گی عید کی طرح، موت عید کی طرح آئے گی، پھر ہم گلے لگائیں گے پھر ہم موت کو۔ آ جا، میں تو آپ کا انتظار کر رہا تھا، آ جا، مجھے آپ کا انتظار تھا، رب سے ملا لیں، رب کے حبیب سے ملا لیں، صحابہ سے مجھے ملا لیں، اللہ کے ولیوں سے ملا لیں، آ جائے موت، میں تو انتظار کر رہا ہوں۔ اور یہاں تو ہم موت کا لفظ سنتے ہیں گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، کیوں؟ وہاں کے لیے تیاری نہیں ہے نا۔ اگر زندگی رمضان کی طرح گزری ہوئی ہوتی پھر ہم عید کی طرح موت کا انتظار کرتے، لیکن زندگی رمضان کی طرح پابندیوں میں گزری نہیں ہے۔
تو یہ اس ایک مہینے میں اپنے آپ کو پابند بنائیں گے، باقی زندگی پھر ہم رمضان کی طرح گزار سکیں گے، اور اللہ پاک سے توفیق مانگیں گے، اللہ پاک ہمیں توفیق دے دے گا۔ تو اللہ پاک ہم سب کو رمضان کے برکات کے حاصل کرنے کی اور رمضان کی خوشیاں اور رمضان کے ثمرات حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ اور ایک بنیادی بات، میرے وہ نوجوان جنہوں نے قرآن پاک کا کچھ حصہ یاد کیا ہے، 5 پارے 10 پارے 20 پارے 25 پارے پھر چھوڑ گئے، اس رمضان کو بنیاد بنائیے اور ایک ایک رکوع آدھا آدھا رکوع پھر سے یاد کرنا شروع کر لیں، اس لیے کہ قرآن پاک کا حفظ جتنی بڑی نعمت ہے، بلا دینا اتنا ہی بڑا گناہ ہے، اتنا ہی بڑا گناہ ہے۔ جہنمی جب جہنم میں گرائے جائیں گے تو ایک قسم کی بدبو اٹھے گی، وہ ایک دوسرے سے کہیں گے یہ بدبو کہاں سے اٹھ رہی ہے، ورنہ ان کے جسموں سے بھی بدبو اٹھے گی، لیکن یہ کہیں گے یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے، تو وہ کہیں گے کہ یہ ایک وادی ہے، اس کا نام ویل ہے، یہ وہاں سے اٹھ رہی ہے۔ ویل کا عربی معنی ہوتا ہے ہلاکت، ہلاکت کی جہنم میں ایک وادی ہے، اور وہاں کن کو ڈالا جائے گا؟ جو عالم یہ کہیں کہ جی مجھے لوگ بڑا مولوی کہیں، تقریر اس لیے کرتا ہوں، واعظ اس لیے کرتا ہوں، امامت اس لیے کرتا ہوں، لوگوں کی تعلیم اس لیے ہے کہ لوگ مجھے مولوی کہیں، اس وادی میں اس کو گرایا جائے گا۔ جو سخاوت اس لیے کریں، لوگ مجھے سخی کہیں، اس وادی میں گرایا جائے گا۔ خون کا نذرانہ پیش کریں، شہید، لوگ مجھے غازی کہیں، لوگ مجھے شہید کہیں، اس وادی میں گرایا جائے گا۔ اور پھر اس میں وہ بندہ بھی گرایا جائے گا جس نے قرآن پاک پڑھا پھر چھوڑ دیا، کچھ حصہ اس نے یاد کیا، پورا یاد کیا پھر چھوڑ دیا، اس کو بھی اس وادی میں گرایا جائے گا، جو باقی جہنمی کہیں گے بڑی بدبو آ رہی ہے، یہ بدبو اس شخص کی ہوگی جس سے جہنمی بھی پناہ مانگیں گے۔ تو میری ایک درد بھرا فریاد ہے اپنے ان بچوں سے، اور میری ان کے ساتھ خیرخواہی ہے، وہ میرے اس طرح کے بیٹے ہیں جس طرح تن سے پیدا شدہ ہوں، مجھے اتنے ہی ان سے خیرخواہی ہے اور اتنی ہی ان سے محبت ہے۔ آپ شروع کر لیں، 1 رکوع 2 رکوع جتنا آپ سے ہو سکتا ہے، تھوڑا تھوڑا کرتے 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 10 سال لگا لے، آپ سے کون پوچھتا ہے؟ 10 سالوں میں پھر سے حافظ بنیے، 10 سالوں میں قرآن پاک کی سرمایہ کو پھر سے اپنے سینے کے اور اپنے دل کی زینت بنائیے۔ حشر کے میدان میں پھر آپ ایک دولہے کے حیثیت اختیار کرو گے اور آپ کا اس طرح کا استقبال ہوگا۔ اور عام جو احباب ہیں وہ بھی قرآن پاک کی تلاوت کو زیادہ سے زیادہ رواج دیں۔ ہر آدمی یہ عزم کر لے کہ میں رمضان کے دن رات میں 1 ختم کروں گا، دن رات میں 1 ختم۔ میں نے دن میں 2 ختم نہیں کرنے کا کہا ہے، ورنہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 24 گھنٹوں میں 2 ختم کیا کرتے تھے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 2 ختم کیا کرتے تھے، امام احمد ابن حنبل کا یہ ایک ریکارڈ ہے کہ 1 رکعت میں انہوں نے پورے قرآن پاک پڑھی ہیں، اور یہی ریکارڈ داماد پیغمبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہیں۔ 1 رکعت میں دن کا نہیں کہہ رہا ہوں، 1 رکعت میں پورے قرآن پاک کی تلاوت۔ تو آپ پورے 24 گھنٹے میں 1 قرآن پاک، اگر کام وام زیادہ ہیں تو پھر 2 دنوں میں 15 پارے ایک دن، 15 پارے دوسرے دن، اگر کام اس سے بھی زیادہ ہیں تو 10 پارے، اس سے آگے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ 3 دن میں آپ کا 1 ختم ہونی چاہیے، ایک دن میں آپ 10 پارے، یعنی 24 گھنٹے میں 10 پارے، اور آدمی اس کو اپنی ذمہ داری بنا لیں تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ اس سال نہیں، اس سے گزشتہ سال جب یہ کورونا کا لاک ڈاؤن شروع میں لگا تھا، یہاں اسٹاف سے مجھے ایک رکشے والا بٹھایا اس نے، تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ لاک ڈاؤن ہے، پھر آپ اپنے گھر کے اخراجات کا کیا کرو گے؟ اس نے کہا امام صاحب گزارا ہو جاتا ہے، اور ہم تو کہتے ہیں پوری زندگی لاک ڈاؤن رہے۔ میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا کہ پوری زندگی لاک ڈاؤن۔ میں نے کہا اس کی وجہ، کہتے جب سے لاک ڈاؤن لگی ہیں ہمارے گھر میں 1 ختم ہو رہا ہے قرآن پاک کا، ہمارے گھر میں قرآن پاک کا 1 ختم ہو رہا ہے، نام نہیں لے رہا ہوں، آپ کے محلے کا ہے اور اسی مجلس میں ابھی بیٹھا ہوا ہے، رکشے کا ڈرائیور ہے، رکشہ چلاتا ہے بیچارہ، مزدور ہے، کوئی ایسا آدمی بھی نہیں ہے جس کا بڑا کاروبار چل رہا ہو یہ گھر میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ کہتے ایک میں ہوں، ایک میری بیوی اور ایک میری بیٹی،
ہم 10 پارے صبح تقسیم کرتے ہیں اور شام تک تینوں اپنے 10 پارے پڑھ لیتے ہیں. ہمارے گھر میں ایک ختم روزانہ ہوتا ہے. ہم تو بڑے خوش ہیں کہ لاک ڈاؤن لگا ہے. تو آپ بھی اپنی ترتیب بنائیے, گھر میں جتنے لوگ ہیں ان پر پارے تقسیم کر لیں. آپ نے 10 پارے پڑھنے ہیں, آپ نے پڑھنے ہیں, آپ نے پڑھنے ہیں, اور عشاء جب تراویح ختم ہوتی ہیں تب تک آپ کے گھر میں بھی ختم ہو جائے گا. تو یہ محبت کی بات ہے. اگر میرے اور آپ کے قرآن پاک سے محبت ہو جائے پھر کوئی مشکل نہیں ہے. پاک پیغمبر پر درود کا اہتمام زیادہ سے زیادہ پڑھ لیا کریں, زیادہ سے زیادہ پڑھ لیا کریں. ریاض الجنت میں ایک نوجوان ملا, وہ بھی بیٹھا ہوا تھا, مجھے جگہ نہیں تھی, وہ تھوڑا سا سرک گیا, اس نے مجھے جگہ دے دی, میں بھی بیٹھ گیا. میں نے اس سے پوچھا کیا عمل کر رہے ہو؟ اس نے کہا کوئی بھی نہیں. مجھ سے پوچھا میں نہیں جانتا, اس لیے کہ میں نے یہ بات اس سے عربی میں کہی تھی کہ تم کیا عمل کر رہے ہو. میں نے اسے کہا پاکستانی ہوں. کہتے اچھا. عالم ہو؟ میں نے کہا نہیں, طالب علم ہوں. کہتے اچھا. میں نے کہا عمل کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جب سے میں مدینہ منورہ آیا ہوں دن 10,000 دفعہ پیارے پیغمبر پر درود بھیجتا ہوں. ہر دن 10,000 دفعہ یہی بیٹھتا ہوں, یہ روزہ ہے, اور یہاں سے پڑھتا پڑھتا پڑھتا. میں نے کہا اس کے علاوہ؟ کہتے قرآن پاک کی تلاوت بھی ہو جاتی ہے, استغفار بھی ہوتے ہیں, باہر گھومتا پھرتا بھی ہوں, اور 10,000 دفعہ اپنے حبیب پر درود بھی بھیجتا ہوں. 10,000 دفعہ. میں نے کہا مبارک ہو, میں آپ کے چہرے کا ماتھے کا بوسہ لے لوں؟ اس لیے کہ عرب عموماً اس طرح کرتے ہیں. میں نے اس کو سینے سے لگایا, ماتھے کا بوسہ لیا کہ یہ میرے حبیب پر روزانہ 10,000 کا درود بھیجتا ہے. کیا مشکل ہے میرے اور آپ کے لیے؟ چلتے پھرتے ہر وقت پیارے پیغمبر پر درود بھیجیں. جب بھی آپ گھر میں اکٹھے ہو جائیں سب گھر والوں کو ملا کر کے جی درود پڑھیں. کسی کی غیبت ہوگی, کسی پر بہتان, کسی کی داستانیں شروع ہوں گی, اس سے اچھا نہیں ہے میرے حبیب پر درود بھیجی جائے, اور پھر اپنے گھر کی برکت دیکھیں. جس گھر سے میرے حبیب پر درود پڑھی جائے, بھیجی جائے, وہ گھر والے پھر اپنی برکات کو دیکھیں, اپنی نورانیت کو دیکھیں. تو 10,000 تو بہت کم ہیں, لیکن آپ اس کم تعداد کو اپنا عمل کا حصہ بنا لیجئے کہ روزانہ آپ اور آپ کے گھر سے میرے حبیب کے روزے تک 10,000 دفعہ درود پہنچتا رہے. یہ اپنا معمول بنا لیجئے. اور تیسری آخری گزارش, استغفار. استغفار. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آ کر عرض کرتا ہے حضرت میرے اولاد نہیں ہے, فرمایا استغفار پڑھو. دوسرا آیا, اس نے کہا جی مال میں برکت نہیں ہے, فرمایا استغفار پڑھو. تیسرا آیا, اس نے کہا جی باغات وغیرہ کام کرتا ہوں, تجارت کرتا ہوں, فائدہ کچھ نہیں, فرمایا درود پڑھو. اگلا آیا, اس نے کہا حضرت بارش نہیں برس رہی ہے, قحط ہیں, کیا کریں؟ فرمایا استغفار پڑھو. یہ لوگ چلے گئے تو شاگرد نے کہا, یہ شاگرد بھی بڑے شیطان ہوتے ہیں نا, یہ چھیڑتے رہتے ہیں, استادوں کو چھیڑتے رہتے ہیں. ٹھیک, مقتدیوں میں بھی ہوتے ہیں. ایک مولوی سے مسئلہ پوچھا, دوسرے سے پوچھا, تیسرے سے پوچھا, اپنے امام سے پوچھا, یہ امتحان لے رہا ہوتا ہے, اس نے تو مسئلہ ایسا بتایا تھا, یہ والا مولوی کیسے بتائے گا, وہ والا مولوی کیسے بتائے گا, وہ والا مولوی کیسے بتائے گا, یہ کرتے رہتے ہیں. ٹھیک, یہ ایک بہترین شغل ہوتا ہے ان کو. ٹھیک, جبکہ کرنا ایسا نہیں چاہیے, یہ ادب کے خلاف ہے. آپ کو اگر پتہ نہیں ہے تو پوچھ لیں, اگر آپ کو پتہ ہے تو اپنے امام کا, اپنے استاد کا, اپنے قاری کا, اپنے حافظ کا امتحان نہ لیا کریں. یہ آپ کے امتحان کے لیے نہیں ہے. جس مسند پر یہ بیٹھے ہیں وہ مسند بہت بڑا عزت والا ہے, بہت بڑا عزت والا ہے. یہ بے توقیر تو کر دیا میں نے اپنے گناہوں سے, اپنی نحوست اور اپنی نالائقیوں سے. ہم نے اس منصب کو بے قدر کر لیا, ورنہ یہ بڑی عزت والی منصب ہے, بڑی عزت والی. لوگ فخر کرتے ہیں میں جو کام کر رہا ہوں, جس دکان پر بیٹھا ہوں, پہلے میرے دادا ہوتے تھے, پھر میرے والد, پھر میں بیٹا ہوں. یہ فیکٹری میری دادا کی تھی, پھر میرے والد کی تھی, پھر مجھے ملی ہیں. یہ داستار میرے سر پر, پہلے میرے دادا کے سر پر تھی, پھر میرے والد, پھر میرے سر پر. تو مجھے کیوں فخر نہ ہو؟ مجھے جو وراثت اور جو مسلح ملی ہیں وہ امام الانبیاء کی وراثت ہے. جس مسلح پر کھڑے ہو کر میرے پیغمبر نے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام سمیت اور کئی ہزار فرشتے بھی تھے, ان فرشتوں کی امامت کی تھی, وہ مسلح میرے پیغمبر نے مجھے عطا کیا. مجھے اس پر فخر نہ ہو؟ اتنا عظیم منصب
کن کی خوشیوں سے، کن کی دعاؤں سے، کن کی توجہ سے مجھے ملی ہے۔ مجھے تو فخر ہے لیکن تکبر نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس طرح حسن بصری سے کسی شاگرد نے، مرید نے پوچھا، حضرت یہ بھی استغفار پڑھیں، وہ بھی استغفار پڑھیں، وہ بھی استغفار پڑھیں، آپ کو کوئی اور وظیفہ نہیں آتا ہے؟ کوئی اور وظیفہ بتا دیں۔ فرمایا بیٹے یہ وظیفہ میں نے اپنی طرف سے نہیں، قرآن پاک کی طرف سے دیا ہے۔ قرآن پاک خود فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، گناہ زیادہ ہو گئے ہیں، استغفار کرو، اللہ پاک بخشنے والا ہے۔ استغفار کی پہلی جو رحمت ہے، جو استغفار کی جو پہلی نعمت ہے، جو پہلا ثمر ہے، گناہوں کی بخشش، گناہ بخش دیے جاتے ہیں، استغفار پڑھو۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، قحط ہے اللہ پاک مسلدھار بارش برسائے گا، استغفار پڑھو۔ پھر فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہاری اولاد زیادہ کرے گا۔ بے اولاد ہیں تو استغفار پڑھیں، مال نہیں ہے بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اموال بھی ملے گا، مال بھی ملے گا، تو استغفار پڑھیں۔ تمہارے باغات فصل وہ بے ثمر ہو گئے ہیں، بے فائدہ ہو گئے ہیں، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے باغات بھی بنیں گے، نہریں بھی بنیں گے، لیکن پڑھتے رہو استغفار، کرتے رہو توبہ۔ استغفار کا معنی اے اللہ اپنے گناہ کی بخشش طلب کرتا ہوں، تو استغفار بھی پڑھیں۔ گھر کا ہر فرد کم سے کم 1100 دفعہ استغفر اللہ پڑھتا رہا کریں۔ کتنی دفعہ؟ 11 دفعہ، 1100 دفعہ استغفار، 1100 دفعہ استغفار، اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں، ربا تو ہی میرا معبود ہے، تو ہی میرا معبود ہے، لا الہ الا اللہ کا ورد۔ میرے حبیب نے فرمایا حشر کے میدان میں اٹھو گے آپ کا چہرہ 14ویں چاند کی طرح چمکے گا۔ آج پتہ نہیں کون سا ایک کریم لگاتے ہو، دوسرا کریم لگاتے ہو، چہرہ چمک جائے، سفید ہو جائے، وائٹ ہو جائے، فلاں ہو جائے، یہ وائٹ دنیا میں رہ جائے گا۔ حشر کے میدان میں جہاں وجوہ یومئذ ناظرہ، ٹھیک، بڑے تر و تازہ چہرے ہوں گے، تسود وجوہ، کچھ چہرے بالکل سیاہ ہوں گے۔ اس میدان میں اپنے آپ کو، آپ کے چہرے کو منور بنانا ہے، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا لا الہ الا اللہ جتنی کثرت سے پڑھو گے اتنی کثرت کے ساتھ آپ کے چہرے سے نور کے شعاعیں نکلیں گی، کرنیں نکلیں گی، چمکتا ہوا ہوگا آپ کا چہرہ، خلائق آپ پر رشک کریں گے، کس عمل کا آدمی ہے، اس کا چہرہ اتنا نورانی کیوں ہے؟ اور دنیا میں اس کی برکت یہ ہے آپ کا جسم، آپ کا چہرہ باوقار رہے گا۔ دنیا میں اللہ آپ کو عزت دے دے گا جب لا الہ الا اللہ کو اپنی سانسوں کا ورد بنا لیں، اوپر آنے جانے والا سانس بولے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بس اس طرح اگر میری اور آپ کی رمضان اور رمضان کی بعد والی زندگی گزرے گی تو یقیناً اللہ پاک ہمیں موت عید کی طرح عطا فرمائیں گے، اور اسی طرح اللہ پاک ہمارے ساتھ معاملہ فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔